آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور یہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، ایسے نبی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہ آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات جس میں کسی قسم کی شک کی، کسی قسم کی شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو۔ اور آپ کا یہ خاتم النبیین ہونا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا قطعی ہے جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اسی آیت کریمہ سے وخاتم النبیین، اور اسی طرح سے آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور وہ بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ حدیث پاک کا ایک درجہ کہلاتا ہے ثبوت کے اعتبار سے، وہ کہلاتا ہے تواتر، متواتر حدیث۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں ختم نبوت کے موضوع پر، اور ایسی صحیح احادیث ثابت ہیں کہ جو سب مل کر حد تواتر تک پہنچتی ہیں، متواتر احادیث تک وہ پہنچتی ہیں۔ تو اس کا انکار کرنا بھی غلط، اور جو قطعی چیز ہو، شرعی طور پر قطعیت کے ساتھ وہ ثابت ہو، تو ایسی چیز کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات کہ ساری کی ساری امت کے علماء اور عوام سب اس بات پر متفق ہیں، اور اسی وقت سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کے تشریف لانے کے وقت سے لے کر اب تک سارے علماء، امت کے سارے ہی علماء اور عوام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے، اور پھر اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کے بہت سارے پیروکار وغیرہ بن گئے، وہ مقابلے میں آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سارے حالات کا اس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان سارے حالات کے باوجود آپ نے ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف ایسا جہاد کیا کہ اس جہاد میں کئی سینکڑوں صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی اسے پیچھے قدم نہ ہٹایا۔ اور ان سینکڑوں صحابہ کرام میں سے صرف حفاظ صحابہ، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جو قرآن پاک جن کو زبانی یاد تھا، جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان صرف ان کی تعداد 700 صحابہ کرام تھی۔ ان کے علاوہ دیگر جو تھے وہ الگ ہیں۔ اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے قدم پیچھے نہ ہٹایا، اور اتنی تعداد میں صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہوں، صحابہ کی تعداد، اس میں تابعین اور تبع تابعین کی بات نہیں کر رہے، صحابہ کرام کی تعداد جس میں شہید ہوئے ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جنگ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ یعنی کہ صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس پر دیکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت پیارا کلام فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد صمد لا شریک لہ بے نیاز ماننا یہ فرض اول اور ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید نئے نبی کی آمد کو یقیناً قطعی طور پر محال اور باطل ماننا، یہ فرض اجل یعنی کہ بھی اہم ترین فرض اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس بات کا یقین کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد یا ان کے زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اور
یہ جو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ نص قطعی قرآن ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، یہ بھی واضح دلیل ہے، اور اس کا منکر نہ صرف منکر بلکہ جو شبہ کرنے والا ہے، اور نہ صرف شبہ کرنے والا بلکہ جو ہلکا سا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، یہ کہ بھی جو ہلکا سا یہ خیال رکھتا کہ ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنی بات کا خلاف نہیں فرماتا، اس نے فرما دیا ہے وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہلکا سا شک کرنے والا بھی ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔